ایمی جیسے ہی ماہین کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اس کے کمرے کی طرف گئی، تب ماہین نے ایک دم سے اس کو کمرے میں دھکا دے کر باہر سے کمرہ لاک کر دیا۔ ایمی زور زور سے دروازہ پیٹے جا رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کا برا حال تھا، پر دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اس نے ماہین کو بہت آواز لگائی۔ وہ غصے اور گھبراہٹ سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ اس نے دروازے کو جھنجھوڑ ڈالا، پر دروازہ نہیں کھلا۔ وہ بے بس اور لاچار کھڑی آنسو بہانے لگی۔ یہ سب کیا ہے ماہین؟ تم نے مجھے ایسے کمرے میں کیوں بند کیا ہے؟ تبھی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، اور دروازہ کھلتے ہی ایمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی چیخ نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ سامنے سے 6-7 آدمی اس کی طرف بڑھ کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے منہ پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب ایمی کی ماں کے مرنے کے بعد اس کے پاپا نے کچھ مہینوں بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ اس وقت ایمی کی عمر 15 سال کے قریب تھی۔ جو عورت اس کی سوتیلی ماں بن کر گھر میں آئی تھی، اس کے تیور ایمی اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں حمیدہ نے آتے ہی پورے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایمی کی ہر بات میں بہت زیادہ دخل دینے لگی۔ حمیدہ ایک بہت ہی زیادہ چالاک اور مطلب پرست عورت تھی، جو ایمی کے منہ پر کچھ ہوتی اور جب اس کے پاپا آ جاتے تو اس کا انداز بالکل ہی الگ ہو جاتا۔ وہ ایمی کے پتا کے سامنے تو ایمی سے بہت لاڈ پیار کرتی، اس کے پاپا کو یہ جتاتی کہ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور وہ اس کی بہت ہمدرد ہے، لیکن ایمی کے پتا رشید جی کے جاتے ہی وہ ایک چڑیل کا روپ دھار لیتی۔ اگر ایمی کام کرنے سے منع کرتی تو وہ ایمی کو مارنے سے بھی باز نہ رہتی، اور ساتھ ہی ساتھ ایمی کو اس بات کی دھمکی بھی دیتی کہ اگر ایمی نے کوئی بات بھی اپنے پاپا کو بتائی تو تمہارے پاپا مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ میں ان کی نوجوان اور چہیتی بیوی ہوں، لیکن تمہارا جینا اس گھر میں مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر جب ایمی کو دھمکاتی تو اس کے معصوم سا دل ڈر سے کانپنے لگتا۔ یہی وجہ تھی کہ ایمی نے کبھی بھی اپنے پاپا کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی، اور پاپا کو لگتا تھا کہ گھر میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے۔ وہ صبح جب ناشتہ بناتی تو اپنے لیے تو بہت بہترین ناشتہ بناتی، لیکن ایمی کو چائے میں رات کی باسی روٹی پکڑا دیتی کہ مجھے نہیں پکتی اس گھر میں روٹی، ہاں اگر تم پکا سکتی ہو تو اپنے لیے خود بنا لو، اور کندھے اچکاتے ہوئے وہ اپنا ناشتہ لے کر کمرے میں چلی جاتی۔ تو ایک دن ایمی بھی روٹی پکانے کی خوشی میں توے پر روٹی ڈالنے لگی تو ایک دم اپنا ہاتھ جلا بیٹھی۔ اپنی ماں کے ہوتے ہوئے تو اس نے کبھی بھی روٹی نہیں پکائی تھی، نہ ہی اس کی ماں اس سے گھر کے اس طرح کے مشکل کام کراتی تھی۔ سچ ہی ہے کہ ماں سے ہی گھر میں خوشحالی ہوتی ہے۔ ایمی اپنا جلتا ہوا ہاتھ پانی کے نل کے نیچے لے کر بیٹھ گئی اور آنسوؤں سے چہرے کو تر کر لیا۔ وہ اپنی ماں کو بہت یاد کر رہی تھی۔ گھر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے سامنے وہ اپنا دکھ کہہ سکے۔ اس کے پاپا بھی صبح جاتے اور شام کو آتے۔ وہ اس قدر تھکے ہوئے ہوتے تھے کہ آتے ہی لیٹ جاتے۔ کئی بار ایمی نے اپنے ڈر کو دباتے ہوئے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس کی سوتیلی ماں ہر وقت اس کے پاپا کے ارد گرد ہی گھومتی رہتی۔ ایسے میں ایمی اپنے پاپا کو بس دیکھتی رہتی کہ شاید وہ میری طرف دیکھ کر میرا چہرہ پڑھ لیں اور جان جائیں کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن افسوس اس کے پاپا نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی ایمی سے نہیں پوچھا کہ وہ دن پہ دن کیوں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اچانک نل پر اپنے ہاتھ دھوتے دھوتے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں کہ آج تو مجھے اللہ نے ہی موقع دے دیا ہے۔ پاپا آئیں گے تو میں ان کو اپنے جلے ہوئے ہاتھ دکھاؤں گی، تو اس بہانے شاید مجھے بہت ساری باتیں ان سے کرنے کا موقع مل جائے اور میں انہیں ان 4 مہینوں کی وہ دکھ بھری باتیں کر سکوں جو میں اب تک اپنے دل میں چھپا کر رکھے ہوں۔ ایمی بے چینی سے اپنے پاپا کا انتظار کرنے لگی۔ ہاتھ کی جلن اتنی زیادہ تھی کہ وہ بار بار رونے لگی، لیکن ایک بار بھی اس کی سوتیلی ماں نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، حالانکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ ایمی کا ہاتھ جل چکا ہے۔ بجائے اس سے ہمدردی کرتی، الٹا اسے باتیں سنانے لگیں کہ تمہاری عمر میں تو لڑکیاں پورا پورا گھر سنبھالتی ہیں، تمہاری ماں نے تمہاری کیا تربیت کی ہے کہ تم ایک روٹی بھی اپنے لیے پکا کر نہیں کھا سکتی۔ اپنا ہاتھ لے کر باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اتنے میں اس کی سوتیلی ماں کی بہن اس سے ملنے کے لیے اندر آئی تو ایمی پر نظر پڑتے ہی ایمی کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور بولی، یہ کیا ہوا؟ تو ایمی نے آنسو بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرا ہاتھ جل گیا ہے۔ تو اس نے کہا، تم فوراً اس کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، جلن ہو رہی ہوگی۔
تو ایمی نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو جاؤ، تم پہلے ٹوتھ پیسٹ لے کر آؤ، میں لگا دیتی ہوں۔ ایمی فوراً پیسٹ لے کر آئی تو اس کی سوتیلی ماں نے بہن کا ہاتھ پکڑ اسے اندر لے جانے کے لیے کھینچنے لگی۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ ارے رکو تو، اس لڑکی کو تو دیکھو، ہاتھ کتنی بری طرح سے جلا ہے، میں ذرا ٹوتھ پیسٹ لگا دوں۔ ارے کوئی چھوٹی نادان بچی تو نہیں ہے، اچھی خاصی نوجوان ہے، اپنا برا بھلا اچھے سے سمجھ سکتی ہے۔ تم اسے بچی نہ سمجھو، یہ بڑی چالاک ہے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر عجیب انداز میں بولی اور پھر دوبارہ سے اپنی بہن کو پکڑ کر اندر لے گئی اور دروازہ بند کرنے کے بعد دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کرنے لگی جو ایمی کے کانوں تک تو آ رہی تھی پر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر اس نے ان کی باتوں سے دھیان ہٹا کر ٹوتھ پیسٹ اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر لگایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنی جلن کم ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، جلن کم ہوئی۔ ایمی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تو حمیدہ ایمی کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ سارا گھر بکھرا ہوا ہے اور تم یہاں بستر پر پڑے پڑے مزے کر رہی ہو۔ یہ گھر کون صاف کرے گا؟ تمہارا باپ کوئی نوکرانی یہاں رکھ کر نہیں گیا۔ چلو جلدی اٹھ کر گھر کا سارا کام نپٹاؤ، یہ مہارانی والے انداز چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی، لیکن ایمی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے دھیرے سے اٹھی۔ جلن کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ اب ایمی سب سے پہلے گھر صاف کیا، جھاڑو پوچھا کیا، اس کے بعد کچن میں برتن دھونے کے لیے چلی گئی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید اس کے پاپا آ جائیں تو وہ انہیں اپنی تکلیف کے بارے میں بتائے۔ تبھی اچانک ایمی کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اس کی سوتیلی ماں کا بھانجا بڑی عجیب نظروں سے ایمی کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ ایمی کا اس کو راستہ روک کر کھڑا ہونا بہت ہی برا لگا۔ وہ بار بار اپنی مونچھوں کو تاو دیتا ہوا ایمی پر نظریں جمائے اس سے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ایمی کو پوچھنا پڑا، پر وہ بڑے گھٹیا انداز میں مسکرا دیا۔ چاہیے تو بہت کچھ۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے ایمی کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر ایمی کو یہی صحیح لگا کہ وہ کچن سے چلی جائے۔ اس نے جلدی سے برتن وہیں سنک میں چھوڑے اور آگے بڑھی، لیکن وہ دروازے میں اڑا کھڑا تھا جیسے وہ فریز ہو چکا ہے۔ ایمی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، راستہ چھوڑیے، تو وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اور چوڑا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا جو بھی نام ہے، آپ میرا راستہ چھوڑیے اور جا کر آنٹی کے پاس بیٹھیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ کچن میں آ کر آپ میرے سر پر کھڑے ہو گئے؟ ایمی نے چڑھ کر کہا تو وہ بہت تیز آواز میں ہنسنے لگا۔ اس پر ایمی کو بہت زیادہ جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس کے کندھے سے دوسری طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی آ جائے اور اس منحوس آدمی سے جان چھوٹے، لیکن حمیدہ اپنی بہن سے باتوں میں اتنی مگن تھی کہ اس کی طرف سے کچن میں آنا مشکل ہی لگ رہا تھا۔ ایمی پھر سے غصے میں بولی، میں آپ سے پھر سے کہہ رہی ہوں کہ راستے سے ہٹ جائیے، آپ کو تمیز نہیں ہے۔ تو وہ ایک دم سے ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا اور پھر ہنستے ہوئے بولا، آپ مجھے تمیز سکھا دیجیے نا۔ اس بات کو ایمی انسنا کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا تھا۔ حالانکہ ایمی کے بھی کزن تھے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح سے آ کر کھڑے ہوں۔ ایمی کو وہ لڑکا بہت زیادہ آوارہ ٹائپ لگ رہا تھا، لیکن کیونکہ اس کی سوتیلی ماں کا بھانجا تھا اس لیے وہ کیا کہہ سکتی تھی۔ یہ لوگ آئے بھی پہلی بار تھے، اسی لیے ایمی نے خود کو ہی سمجھایا، آنٹی کا بھانجا تو بہت ہی بدتمیز اور لوفر لگ رہا ہے۔ اسی ادھیڑ بن میں ایمی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک یہ گھر میں موجود رہیں گے میں باہر نہیں نکلوں گی، چاہے آنٹی اب کچھ بھی کہیں۔ اس نے دروازہ ملا کر تو بند کر لیا پر لاک نہیں کیا اور پھر اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ اسے اپنے سر کے پاس ایک عجیب سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹایا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ آنٹی کا بھانجا اس کے کمرے میں اس کے بیڈ کے پاس ہی کھڑا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ بے شرموں کی طرح ہنسنے لگا اور بولا، آپ نے کیا ڈرنے کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے یا پھر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتی رہتی ہو؟ اس کی عجیب باتیں سن کر ایمی کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ اس پر چلا کر بولی، نہ تو آپ کو بات کرنے کی تمیز ہے، نہ ہی اس بات کی تمیز کہ کسی لڑکی کے کمرے میں یوں منہ اٹھا کر بغیر اجازت کے نہیں آیا کرتے۔ کیا آپ کو یہ بات کسی نے نہیں سکھائی؟ وہ ایمی کی بات پر بہت برے انداز میں ہنسنے لگا۔ او بھائی، ہمیں کیا پتہ تھا کہ آپ اتنی سی عمر میں اتنی بڑی ٹیچر ہیں۔
تو اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے تمیز سکھا دیا کریں۔ وہ ایمی کی ہر بات کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا۔ ایمی پھر سے چلا کر بولی کہ آپ اسی پل میرے کمرے سے باہر نکل جائیے اور جا کر آنٹی کے پاس بیٹھیے۔ بھائی بڑوں کی باتوں میں تو مجھے بالکل بھی مزہ نہیں آتا۔ مزہ تو اپنے ہم عمر لوگوں میں آتا ہے، لیکن میں آپ کی عمر کی نہیں ہوں، ایمی نے غصے والی آواز میں اس سے کہا۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ میں جانتا ہوں، پر اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو کہ مجھ سے بات نہ کر سکو۔ اس کی بے شرمی سے بھری باتیں ایمی کو اور زیادہ غصہ دلا رہی تھی۔ تبھی ایمی نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کس طرح کی بکواس کرتے ہو؟ ایمی نے خود ہی کمرے سے باہر نکلنے کی سوچی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو پیچھے سے اس لڑکے نے ایمی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اس کی اس ہمت پر ایمی حیران رہ گئی اور پھر ایمی نے پلٹ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ خبردار، جو آئندہ اس طرح کی حرکت کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ تو وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ایمی کو انگارے بھری نظروں سے گھورنے لگا اور پھر دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، میں اس تھپڑ کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گا۔ یاد رکھنا، جہانگیر نام ہے میرا، میں اپنا حساب باقی نہیں چھوڑتا۔ ایمی اپنا ہاتھ چھڑا کر روتے ہوئے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو سامنے سے اس کے پاپا آتے ہوئے اسے یوں بھاگتے دیکھ کر وہیں رک گئے اور پریشان نگاہوں سے ایمی کی طرف دیکھنے لگے۔ جیسے ہی ایمی نے اپنے پاپا کو دیکھا تو فوراً ان کے سینے سے جا لگی۔ ایمی کے کمرے سے جہانگیر کو نکلتا دیکھ کر اس کے پاپا بھوچک کے رہ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پاپا تیزی سے دہاڑے تو ان کی آواز سن کر ایمی کی سوتیلی ماں اور ان کی بہن کمرے سے بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ حمیدہ کو حالات سمجھنے میں کچھ سیکنڈ لگے اور پھر وہ بھانجے اور راشد جی کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے حامد؟ کیوں اتنا چلا رہے ہو؟ تو ایمی کے پاپا نے غصیل نگاہوں سے حمیدہ کو دیکھا تو وہ گڑبڑا سی گئی۔ تمہیں خود نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اوپر سے مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ ایمی ابھی تک اپنے پاپا کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ اوہو، ایسا کیا کہہ دیا؟ کیا کر دیا؟ میں تو یہی پوچھ رہی ہوں، ہم سب گھر پر ہی تھے، مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ حمیدہ بھی تیزی سے بولی۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ میڈم جانے کون کون سی کہانی سنانے لگی۔ ہاں بھائی، کیا ہوا بولو ذرا، سوتیلی ماں تلملاتے ہوئے بولی۔ تو ایمی نے کہا کہ میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ تو ایسی کیا قیامت آ گئی تمہارے کمرے میں کہ میرا بھانجا اگر وہاں آ گیا تھا؟ تو وہ دانت پیستے ہوئے ایمی کی طرف دیکھ کر بولی، وہ دراصل مجھے پانی پینا تھا تو میں اس لیے آیا تھا۔ جہانگیر نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ لو بھائی بتاؤ، اگلے کو پیاس لگی اور اس نے پانی کے لیے ان محترمہ کو کیا کہہ دیا کہ یہ چھوئی موئی بن کر رونا شروع ہو گئیں۔ اب بھائی مہمان کو کیا پتا کہ پانی کہاں رکھا ہے، یہ کہاں سے لینا ہے، تو وہ گھر کے ہی مالک اسے پوچھے گا نا۔ تو اگر پانی کا اس نے پوچھ لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ حمیدہ بات بناتے ہوئے بولی۔ راشد جی اب وہاں سے خاموشی سے چلے گئے۔ راشد جی کے جاتے ہی حمیدہ ایمی کو کڑے تیوروں سے دیکھنے لگی۔ پڑ گئی ٹھنڈک اپنے باپ کو شکایت لگا کر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، ایمی وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پاپا کو بولنا چاہیے تھا، لیکن پاپا کیوں خاموش رہے؟ ایک جوان لڑکے کا کمرے میں یوں گھسنا، پاپا نے اس پر سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ کاش ماں آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاتی، اب میں کس سے جا کر شکایت کروں؟ ایمی من ہی من اپنی ماں سے سوال کر رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے کہ اچانک اسے اپنے ہاتھ پر جلنے کا احساس پھر سے ہونے لگا۔ تو ایمی نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا کہ جو جلن اور تکلیف میرے دل کو ہو رہی ہے، اس کے مقابلے یہ جلن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمی کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس کے پاپا بہت بدل گئے ہیں، یا پھر اپنی جوان بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اس لیے بہت سارے معاملے پر وہ اب اپنی آنکھیں بند کر کے گزرنے لگے تھے۔ ہر ایک نیا دن اس کے لیے مشکل بنتا جا رہا تھا کہ انہیں دونوں اس کی سوتیلی ماں حمیدہ کی بہن جہانگیر کا رشتہ لے کر اس کے گھر آ گئیں۔ جب یہ خبر ایمی کو ہوئی تو اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ ایمی کو کسی بھی حال جہانگیر کا رشتہ منظور نہیں تھا، جس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر گندگی بھری ہوئی تھی۔ ایمی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی تو اس نے اپنی خالہ کو چپکے سے کال کی اور ان کو سارے حالات بتائے اور ان سے کہا کہ فوراً یہاں آ جائیے۔ حالانکہ اس کی خالہ بہت بیمار تھیں، لیکن انہوں نے ایمی کو یقین دلایا کہ وہ اس کے پاس ضرور آئیں گی۔ جب اس کی خالہ ایمی کے گھر آئیں، ایمی کی سوتیلی ماں حمیدہ نے بہت برا سا منہ بنا لیا۔
ایمی کے خالہ شاہ بانو نے ان کی اس حرکت کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت خاموشی کے ساتھ سارے معاملے کے بارے میں ایمی سے پوچھ تاچھ کی اور اس پر بہت ہی گمبھیر ہو کر سوچا۔ پھر انہوں نے اپنے بہنوئی یعنی راشد جی سے بات کی، لیکن حمیدہ بیچ میں بول پڑی اور کہنے لگی کہ ہم تو اس کا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ تو شاہ بانو جو اتنے دنوں سے چپ تھی ایک دم سے ہتے سے اکھڑ گئی کہ تم کون ہوتی ہو ہماری بچی کا فیصلہ کرنے والی؟ یہ ہمارا خون ہے، میری بہن کی بیٹی ہے، اس کا فیصلہ میں اور اس کا باپ کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ شاہ بانو کی بات سن کر حمیدہ پر پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تو راشد جی نے ناراضگی سے شاہ بانو کو دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ شاہ بانو نے اپنے بیٹے فیصل کے لیے ایمی کا ہاتھ مانگا اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ یہ میری بہن کی نشانی ہے، میں اسے کسی صورت بھی باہر نہیں جانے دوں گی۔ اس بات پر راشد جی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کے ڈر سے چپ تھے۔ پھر شاہ بانو نے اپنے پرس میں سے انگوٹھی نکالی اور ایمی کی انگلی میں پہنا دی اور راشد جی کو کہا کہ یہ اب آپ کے پاس میری امانت ہے، میں بہت جلد آ کر اسے اپنے گھر لے جاؤں گی۔ شاہ بانو تو دعائے خیر کر کے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد حمیدہ نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، لیکن راشد جی جب انہیں دو ٹوک انداز میں بولے کہ امی کا فیصلہ اس کی ماں اپنی زندگی میں کر کے جا چکی ہے، میں اس کی روح کو تکلیف نہیں دے سکتا، تو حمیدہ کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب اسے اپنی دال گلتی ہوئی نہیں نظر آ رہی تھی۔ پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب ایمی کا نکاح فیصل کے ساتھ ہو گیا۔ ایمی اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنی خالہ شاہ بانو کے گھر چلی گئی۔ وہ دن ایمی کو خوشیوں سے بھر گیا تھا، کیونکہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد سے وہ دکھوں میں ہی جی رہی تھی۔ اب جا کر اس کی زندگی میں خوشیاں آئی تھی۔ فیصل ایک اچھی کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر تھا۔ ان کی فیملی بہت چھوٹی سی تھی۔ وہ دو ہی بھائی بہن تھے، ایک تو خود فیصل، دوسرے اس کی چھوٹی بہن ماہین۔ ماہین کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایمی کی شادی کے بعد بھی رشتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ اس کی خالہ جو اب اس کی ساس بن چکی تھی، وہ ایمی کو بالکل ایک ماں کی طرح سے پیار کرتی تھی، اور ماہین تو بالکل چھوٹی بہن کی طرح سے رہتی تھی۔ ان کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وقت دبے پاؤں گزرنے لگا تھا۔ اپنے گھر کی یادیں ایمی کو کبھی کبھی بہت زیادہ ڈرایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ یوں ہی سوچنے لگتی کہ اگر اس کی شادی جہانگیر سے ہو ہی جاتی تو اس کا کیا حال ہوتا۔ اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آتا تھا، جہانگیر کی دی ہوئی دھمکی یاد آتی تھی، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ اب وہ اپنے شوہر فیصل کی سنگت میں اسے ایسے کوئی ڈر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب سب ٹھیک ہو چکا ہے، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ جہانگیر کے دل میں اٹھا ہوا طوفان ٹھنڈا نہیں پڑا ہے۔ وہ بدلہ لینے کی چاہ میں اب کچھ نیا سوچ رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کے کھانے سے نمٹ کر ایمی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، تبھی اس کی ننند ماہین اس کو بلانے کے لیے آئی کہ اس کی سوتیلی ماں کی بہن آئی ہیں۔ یہ سن کر ایمی کا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بستر سے اٹھی اور وہیں بیٹھے بیٹھے سوچنے لگی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسے آگے کچھ برا ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اور اپنے آپ کو تسلی دی کہ خواہ وہم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور ویسے بھی اس کی سوتیلی ماں کی بہن کی عادت اپنی بہن سے کافی اچھی تھی۔ وہ ان کے پاس گئی اور جا کر سلام دعا کی اور ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا۔ اب تو یہ بار بار ہونے لگا کہ اکثر وہ اس کے گھر پر آ جایا کرتی۔ اب یہ سب ایمی کو برا لگنے لگا۔ پھر ایک دن جب اس کی سوتیلی ماں کی بہن آئی تو انہوں نے اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے اس کی ننند ماہین کا رشتہ مانگا۔ یہ سن کر تو ایمی کے پیروں تلے زمین نکل گئی، پر وہ کچھ نہ بولی۔ اس نے اپنی ساس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ابھی ہم سوچ کر بتائیں گے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ایمی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہین کا رشتہ جہانگیر سے پکا ہو جائے، کیونکہ اس کی ساس اب بہت زیادہ بیمار تھی۔ ان کو کینسر کی لاسٹ اسٹیج تھی اور وہ کسی بھی حال اپنی بیٹی کا رشتہ جلد سے جلد کر دینا چاہتی تھی۔ حالانکہ انہوں نے رشتے والیوں سے بھی کہا ہوا تھا، پر کہیں بھی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بہت زیادہ پریشان بھی تھی، اور دوسری طرف جہانگیر کا کاروبار بھی کافی بڑا تھا اور ان کے مالی حالات بھی بہت اچھے تھے۔ اسی لیے ایمی کی ساس نے جہانگیر کی ماں کو رشتے کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کی خاموشی سے ایمی کو ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساس سے اس رشتے کے بارے میں بات کی۔ اس نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ مانا کہ جہانگیر بہت امیر ہے، اپنا کاروبار ہے، لیکن آپ اس کی فطرت کو نہیں جانتی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے،
تو اس کی ساس اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ تو ایمی نے اپنے ساتھ گزرا ہوا سارا معاملہ اپنی ساس کو بتا دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے فیصل کو جہانگیر کے بارے میں انکوائری کرنے کو جب کہا تو ایمی نے اس بات کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ تو پہلی بار اس کی ساس نے اس پر غصہ کیا۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ ماہین کی میں ماں ہوں، اس کے اچھے برے کا تم سے زیادہ جانتی ہوں، اور تم بہو ہو، اسی لیے اس معاملے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بار جب انہوں نے ایمی کو بہو کہہ کر پکارا تو ایمی برس گئی، کیونکہ اس سے پہلے وہ اس کی ہمیشہ بیٹی ہی رہتی تھی۔ اب اس نے بھی سوچ لیا کہ میں اب ان کے کسی بھی معاملے میں نہیں بولوں گی، کیونکہ میں اپنی طرف سے ان کو آگاہ کر چکی ہوں اور میرا فرض پورا ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد ماہین کی منگنی جہانگیر سے ہو گئی۔ جہانگیر اپنی چال میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب وہ پہلی بار ایمی کے سسرال آیا تو لفظوں ہی لفظوں میں اس نے ایمی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی۔ ان سب چیزوں سے ایمی کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ ساری بات فیصل کو بتا دے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی شک کے گھیرے میں آ جائے اور کل فیصل اسی کے کردار پر انگلی اٹھا دے، کیونکہ جہانگیر جیسے لفنگے لڑکوں کا کچھ نہیں لگتا۔ اس نے تو پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ وہ بدلہ لیے بنا نہیں مانے گا۔ ایمی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے خاموش رہنا ہی صحیح سمجھا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی ساس کو ساری سچائی بتا چکی تھی۔ جلدی ہی ماہین کی شادی جہانگیر سے ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر چلی گئی۔ منگنی سے لے کر شادی تک ایمی نے خود کو جہانگیر کے سامنے جانے سے روکنے کے بہت بہانے ڈھونڈے۔ زیادہ تر تو وہ کچن میں ہی رہی، لیکن جب بھی اس کا جہانگیر سے سامنا ہوا اس نے اپنے غصے پر بہت قابو پایا، کیونکہ اس کی نگاہوں کی گندگی اس سے چھپی نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے موقع پر وہ بہانے سے ایمی کو چھیڑخانی کرتا رہا۔ جلدی ہی شادی نمٹ گئی اور ایمی نے چین کی سانس لی، پر شادی کے کچھ ہی دن بعد اس نے ماہین کو بھی ستانا شروع کر دیا تھا۔ اس بات کا تو ایمی کو اچھے سے اندازہ تھا، اسی لیے اس نے اس رشتے کے نہ ہونے دینے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ جہانگیر نے کئی بار ماہین پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا اور وہ روتے ہوئے جب گھر آتی تو اس کی ماں اسے چپ کرا کر واپس بھیج دیتی۔ کئی بار ایمی اس بات پر بگڑی، لیکن اس کی ساس اسے ہی چپ کر دیتی۔ پھر ایمی نے فیصل سے کہا کہ وہ اپنی بہن کی مدد کرے، تو فیصل بڑے سکون سے کہنے لگا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے بولنے کی۔ جب جہانگیر کا رشتہ آیا تھا تو ماہی نے وہ پہلی نظر میں ہی اس کو بھا گیا تھا، کیونکہ جہانگیر خوبصورت تو تھا ہی، ساتھ دولت کی بھی اس کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ جب فیصل نے اپنی بہن کو اس رشتے کے لیے منع کیا تھا تو وہ نہیں مانی تھی اور اپنے بھائی سے جھگڑا کرنے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ میری زندگی ہے، میں جہاں چاہے وہاں شادی کروں گی، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات پر فیصل اپنی بہن سے ناراض ہو گیا اور پھر خود اس شادی کے لیے نہ بولا اور نہ ہی امی کو بولنے دیا۔ اب ان کے دلوں میں گرہ لگ گئی تھی، اسی لیے جب بھی مارین روتے ہوئے گھر میں آتی تو وہ چپ کر کے چلا جاتا کہ اب بھگتو۔ ایک دن ماہین جب روتے ہوئے گھر آئی تو اس کی آنکھوں کے پاس اور ہونٹوں کے پاس بہت گہرے گہرے نیل تھے اور وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ ماہین کی ماں شاہ بانو اپنا چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل گئی ہوئی تھی اور فیصل آفس تھے۔ تو ماہین نے ایمی سے کہا کہ وہ جہانگیر کو سمجھائے، نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اب ایمی اس مصیبت میں پڑ گئی تھی کہ وہ کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی، لیکن وہ بہت بری طرح سے رونے لگی کہ مجھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے جہانگیر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اگر اسے ڈر ہوتا تو وہ کبھی یہ حرکت نہ کرتا، لیکن آپ سب لوگ کان کھول کر سن لیجئے، میں اگر مر گئی تو میری میت پر کسی کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی تو ایمی نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ تم رو مت، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا کر جہانگیر کو سمجھاتی ہوں۔ ایمی نے فیصل کو کئی بار کال کی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا، تو ایمی نے اس کو وائس میسج کر کے بتایا کہ میں ماہین کے گھر جا رہی ہوں، آپ بھی ادھر ہی آ جائیے، اور ساری بات بتا کر ماہین کے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ جیسے ہی ایمی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو ماہین نے اسے کمرے میں دھکا دے کر دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ ایمی کافی دیر تک چلاتی رہی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر 3 گھنٹے کے بعد جب دروازہ کھلا تو اندر آنے والوں کو دیکھ کر ایمی کا دل کانپنے لگا۔ ان سب کا منہ کالے رنگ کے ماسک سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن ایمی نے جہانگیر کو اس کی آنکھوں سے پہچان لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایمی پر حملہ کرتا اسے فیصل کی آواز سنائی دی تو کمرے میں ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی۔ فیصل اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ وہ اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے کر آیا تھا۔
اس نے ہی ماں کو ایمی کو وہاں سے چھڑایا۔ جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگا کر وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے تو ایمی کانپتے ہوئے فیصل کے گلے لگی۔ ماہین ابھی ایک کونے میں روتے ہوئے کھڑی تھی۔ ایمی نے اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر کہا کہ تم نے یہ کیا سمجھا مجھ پر؟ تو ایک دم سے فیصل بولے کہ اس نے ظلم نہیں اٹھایا بلکہ اس نے تمہاری مدد کی ہے۔ اگر یہ مجھے کال کر کے نہ بتاتی تو میں کبھی بھی یہاں نہیں آتا۔ جہانگیر نے ماہین کو دھمکایا تھا کہ اگر وہ ایمی کو لے کر یہاں نہیں آئی تو وہ ایمی کو گولی مار دے گا، اسی لیے یہ بہت مجبوری کے عالم میں تمہیں لے کر یہاں پہنچی، لیکن اس نے مجھے اس وقت ساری بات بتا دی اور میں فوراً پولیس کو لے کر یہاں پہنچا۔ بھابھی، وہ صرف آپ سے بدلہ لینے کی آگ میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ وہ بھائی کے لیے صبح شام مجھے دھمکیاں دیتا تھا۔ میں بہت مجبور تھی۔ ماہین ایمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور بری طرح سے رونے لگی۔ ایمی نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے گلے سے لگایا اور پھر فیصل اور ایمی اس کو اپنے گھر واپس لے کر آ گئے اور اس کو طلاق کے لیے عدالت میں کیس کر دیا۔ کچھ ہی وقت کے بعد اور ثبوت کی بنا پر ماہین کا جہانگیر سے طلاق ہو گیا اور اس طرح ماہین کی زندگی جہانگیر کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گئی۔ اور یہی نہیں، ان کا پورا ہی گھر جہانگیر کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گیا، کیونکہ فیصل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کہیں دور جا کر رہے گا۔ وہ اپنی ماں، بہن اور بیوی کو لے کر وہاں اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جہانگیر جیسے لوگ کبھی نہیں سدھرتے، وہ ہمیشہ ہی ان کے خون کا پیاسا رہتا۔ اس لیے جہانگیر کے جیل سے چھوٹنے سے پہلے ہی وہ